سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ادارے محترم، پہلی مجلس ہے ہمارے حصے کی اس خمسہ مجالس کے آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا۔ عزیزان محترم، آیت کا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ جو آپ کے کان سارا سال اس سے آشنا رہتے ہیں، تاکہ مجھے موضوع بیان کرنے میں، عنوان آپ کو تشریح کرنے میں، عنوان کی تشریح کرنے میں مجھے آسانی رہے۔ آیات آپ کی سنی ہوئی، اس کے مطالب بھی ذہن میں آپ سنتے رہتے ہیں، کوشش کریں گے کچھ نئے پہلوؤں کو سامنے لایا جائے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ایک دن ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ الیوم ایک خاص معنی رکھتا ہے، یعنی کوئی خاص دن۔ الیوم یہ خاص دن، الحمد جیسے یہ خاص ہم تعریف، یہ الف لام آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاص بنا دیتا ہے۔ الرحمن، رحمان رکھا جا سکتا ہے نام، لیکن الرحمن جب کہہ دیا جائے تو خاص خصوصیت۔ الرحیم یعنی خصوصیت کے ساتھ، تو جس کو فرینچ میں ڈی کر کے کہا جاتا ہے، ڈی ای لگا دیا جائے تو مخصوص ہو جاتا ہے نا، تخصیص کے لیے ہو جاتا ہے، تعمیم سے نکل کے تخصیص میں آ جاتا ہے۔ تو الیوم یعنی کوئی خاص دن، ہر دن نہیں، یہ خاص دن، یہ دن کون سا دن ہے یہ بھی بات کریں گے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کافر، ابھی آج اس کا ترجمہ آج نہیں کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن، الیوم یہ کوئی خاص دن ہے کہ جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کوئی ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، لفظی ترجمہ یہ کہ ان سے مت ڈریے، واخشونی مجھ سے ڈریے۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ خوف کا تصور یا ڈر کا تصور، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عجیب سی بات ہو جائے گی نا کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ ڈر گئے۔ نہیں، لفظ جیسے اب مثال دے دیتے ہیں کہ ہم کیوں لفظ کے یہ معنی نہیں کریں گے بلکہ کچھ اور معنی کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہی لفظ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دیکھیے دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا نا، کہ یہود و نصارہ یا عیسائی یا کفار یہ مکر کرتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، لفظی ترجمہ کیا ہوگا معاذ اللہ، کہ اللہ بھی مکر کا لفظ ہے نا قرآن میں، لیکن ہم اللہ کے لیے تو یہ ترجمہ نہیں کرتے نا، سمجھ میں آگئی؟ لفظ ایک ہی ہے، یہ اس لیے کہ وہاں سمجھا دیں
کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر، کہ اگر ہم لفظ کو بدلیں گے تو اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ تو قرآن مجید میں ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کیا کہتے ہیں ہم کہ کفار مکر کرتے ہیں، کفار فریب کرتے ہیں، کفار اپنی چالیں چلتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے کہیں گے وَمَكَرَ اللَّهُ تو فوراً اسی ایک ہی آیت ملے ہوئے لفظ کیا ترجمہ کرتے ہیں تمام مفسرین مترجمین کہ کفار اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہاں لفظ ایک ہی ہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑا کون منصوبہ بنانے والا ہو سکتا ہے؟ کون اچھا؟ یعنی یہاں مگر اچھے معنوں میں آ رہا ہے، تو ایک ہی آیت میں ایک ہی لفظ 3 بار استعمال ہوا۔ ایک کے لیے معنی ویسا ہے کہ مکر کرتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی منصوبہ بناتا ہے۔ اب دیکھیں سمجھ میں آ گئی بات کہ لفظ ایک ہی ہے مگر شخصیت کے اعتبار سے ترجمے میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ہستی کے اعتبار سے اللہ کے لیے شخصیت کا لفظ تو نہیں، شخصیت تو بعد میں آئے گا، رسول کے لیے ہستی کے اعتبار سے ترجمے میں کیا کیا جائے گا؟ احتیاط کی جائے گی۔ تو بس اب یہاں اب جب ہم یہ کہیں، کوئی کہے کہ صاحب اس کا معنی تو ڈرنا ہے، آپ نے ترجمہ کیسے بدلا؟ میں نے بدلا نہیں ترجمہ، لیکن ہستی کے اعتبار سے مفہوم کو بیان کیا جائے گا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، ان کی پرواہ نہ کیجئے، آپ ہماری پرواہ کیجئے۔ دیکھیں خوف اور اس کا تو رسول کے پاس کوئی گزر ہی نہیں ہے نا، خوف کا بلا رسول کے پاس کیا کام ہے، ڈر کا رسول کے پاس کیا کام ہے؟ آپ ان کی پرواہ نہیں کیجئے۔ ہاں پرواہ تھی رسول کو کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ خاص دن کوئی بات ہے، اگر یہ کر دی گئی تو قیامت کھڑی ہو جائے گی، مثلا ایک محاذ ایک نیا محاذ کھل جائے گا، تو یہ پرواہ ہے رسول کو۔ ورنہ رسول طائف میں معاذ اللہ کوئی کہے کہ خوف زدہ ہوئے، طائف میں خوف زدہ نہیں ہوئے خدا کے رسول، مکے میں خوف زدہ نہیں ہوئے، جنگوں میں خوف زدہ نہیں ہوئے، سب بھاگ گئے چھوڑ کے جنگوں میں، جب رسول خوف زدہ نہیں ہوئے۔ تو خوف کا یہاں ترجمہ نہیں ہو کہ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈریے، یہ نہیں ہے مطلب مجھ سے ڈریے۔ تو اللہ سے اور کسی ڈرتا تھا؟ خدا کا رسول اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا تھا کیا؟ فلا تخشوہم نہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، ہماری پرواہ کیجئے۔ یعنی رسول کو پرواہ تو تھی نا لوگوں کی کہ بھئی اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس فعل کا رد عمل کیا ہوگا، اس قول کا رد عمل کیا ہوگا۔ الیوم، بس یہ وہ خاص دن ہے کہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، اب آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، ہماری پرواہ کیجئے۔ اور اسی دن کی خاصیت دوسری کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ایک ہی آیت کا حصہ ہے یہ سب۔ یہی وہ خاص دن ہے کہ جس دن دین کمال کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسی دن کی خاصیت یہ کہ اسی دن اللہ کی نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ حالانکہ آج تک نعمتوں کی دریافت کا سلسلہ جاری ہے، نئی نئی نعمتیں دریافت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس وقت تیل نہیں نکلا تھا، اب تیل نکل آیا، اور تو واقعی تیل ہی نکل گیا عربوں کا، اب تو بالکل ہی نکل آیا۔ گیس نہیں نکلی تھی، گیس نکل آئی۔ پیٹرول نہیں نکلا تھا، پیٹرول نکل آیا۔ تو یہ نعمتیں اس وقت تک دریافت تو نہیں ہوئی تھی، اب آ رہی ہیں۔ کتنی نعمتیں دریافت ہو گئی، کتنے ہی پہاڑ ایسے تھے زر و جواہرات کے جو اس وقت دریافت نہیں ہوئے، اب دریافت ہو گئے۔ کتنے خزانے سمندروں میں ایسے تھے جو اس وقت دریافت نہیں ہوئے، آج دریافت ہوئے۔ تو نعمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں، مگر اعلان پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ بس یہ ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہے کہ جس دن کافر بھی مایوس ہوئے، جس دن دین کی تکمیل بھی ہوئی، اور جس دن اتمام نعمت بھی ہوا۔ اب یہ تین کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اس آیت کی روشنی میں تلاش کرنا ہے وہ ایک ہی دن ہے بھائی، اس ایک ہی دن میں یہ سب کام ہوئے، دین بھی تمام ہوئے، نعمتیں بھی اتمام کو پہنچ گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، کافر بھی مایوس ہو گئے۔ اب ان کی پرواہ نہ کیجئے، اب آپ ہماری پرواہ کیجئے۔ تو بس یہ 5 دن انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمارا موضوع رہے گا تکمیل دین۔ یہ تکمیل دین کیا ہے؟ آخر دین نے سفر طے کیا ہے، دین ایسے تھوڑی پہنچا یہاں تک۔
دین کا سفر ہے، حضرت آدم سے شروع ہوا ہے سفر جاری رہا، جناب نوح نے آگے بڑھائی کچھ منزلیں، جناب ابراہیم نے طے کی کچھ منزلیں، جناب موسیٰ نے کچھ منزلیں، اور انبیاء نے کچھ منزلیں، جناب عیسیٰ نے، آخر ایک دن وہ آیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اچھا بتائیے کہ لوح محفوظ میں پورا دین تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا پورا دین۔ یہ قرآن مجید بھائی لوح محفوظ میں ہے نا، تو جب قرآن مجید جب لوح محفوظ میں موجود تھا اور موجود ہے تو پورا دین ہے، پورا دین تھا لوح محفوظ میں، بس ترتیب سے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب نماز کا حکم آیا تو روزہ نہیں تھا، نہیں، احکام سارے تھے، لیکن ایک ہی وقت میں خدا کے رسول نے کوئی توضیح المسائل تھوڑی پکڑانی تھی کہ جو اسلام لاتا ہو اس کو دے توضیح المسائل، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، 23 سال کا تربیتی ایک دور ہے کہ جو جتنی ذہنی نشو نما ہوتی گئی احکام آتے چلے گئے، احکام بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ سفر 23 سال کا ہے، نہیں 23 سال کا نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء نے طے کیا ہے۔ اب ایک اشارہ کریں گے، تفصیلات تو اب کل کی بات کے بنسبت میں، کیونکہ کہنا نہیں چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ ایسے سفر سے آ رہا ہوں کہ جسمانی کیفیت ایسی نہیں ہوتی پہلی مجلس میں، لیکن کوشش کریں گے کہ مقدمہ صحیح قائم ہو جائے، بنیاد صحیح رکھ دی جائے، تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی، کل سے تفصیلات میں جائیں گے۔ انبیاء کتنے آئے؟ تقریباً لگ بھگ 1 لاکھ، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ عجیب مجھے حسن اتفاق نظر آیا کہ انبیاء لگ بھگ پورے نہیں، لگ بھگ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 1,24,000، بلکہ لگ بھگ 1,24,000، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، نام تو لکھے ہوئے نہیں۔ عجیب ہے کہ دین کا سفر طے کرنے والوں کی تعداد بھی 1,24,000 کے لگ بھگ، اور جس دن دین مکمل ہو رہا ہے اس دن بھی حاجیوں کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عجیب اتفاق مجھے نظر آیا۔ یہ اس کو ذرا سا کیا ہوا بھائی، آواز کو کچھ پریشان ہو گیا یہ جناب۔ اب یہ بالکل عجیب نکتہ میرے ذہن میں آیا جب میں دیکھ رہا تھا کہ حاجیوں کی تعداد بھی کتنی ہے، 1,24,000 کے لگ بھگ، یعنی ہر نبی کو مشیت نے راضی کیا، خوش کیا کہ جتنے انبیاء نے محنت کی ہر ایک کے لیے ایک فرد گنتی کا وہاں موجود ہے کہ محنت کرنے والے بھی 1,24,000، تکمیل کرنے والوں کا، تکمیل دین کا اقرار کرنے والے بھی 1,24,000 کے لگ بھگ، وہاں بھی لگ بھگ، یہاں بھی لگ بھگ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ خیر، تفصیلات میں بعد میں جائیں گے، لیکن ابھی تو وہ دن تلاش کرنا ہے کہ الیوم، یہاں کوئی دن کا نام تھوڑی لیا گیا، نہ تاریخ بتائی گئی نہ واقعہ بتایا گیا، مگر دن وہ ہے جس دن کافر مایوس ہوئے۔ تو بھئی کافر تو شب ہجرت بھی مایوس ہوئے کیونکہ رسول چلے گئے، اس تفصیلات میں بعد میں جائیں گے واقعات میں۔ کافر تو بدر میں بھی مایوس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسی معرکۃ العرہ جنگ ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اب اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ بدر میں بھی مایوس ہوئے، کفار کو تو احد میں بھی مایوسی ہوئی، کیونکہ جو اہداف لے کر آئے تھے، جو ٹارگٹ اپنے لے کر آئے تھے، وہ تو اچیو نہیں کیے، وہ تو انہیں حاصل نہیں کیے، لہٰذا وہاں بھی مایوسی۔ کفار کو تو خندق میں بھی مایوسی ہوئی، کفار کو احد میں مایوسی ہوئی، کفار کو فتح مکہ میں مایوسی ہوئی، کفار کو مباہلے میں مایوسی ہوئی، کفار کو فتح مکہ کے وقت، حدیبیہ کے وقت، حنین کے وقت، ہر مقام پہ کفار کو مایوسی ہوئی۔ مگر اس میں جن لوگوں نے کہا کہ کفار کی مایوسی یہ کہ دین مکمل ہو گیا، فتوحات ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، سارے واقعات کو شامل کرنے کا مسئلہ نہیں، الیوم بتا رہا ہے کہ کوئی خاص دن ہے، الیوم، اور یہ الیوم بتا رہا ہے کہ یہ وہ خاص دن ہے۔
کفار کی مایوسی کا اسی دن ہے، وہی دن ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا۔ بس پتا چلا کہ بدر میں دین مکمل نہیں ہوا تھا، احد میں دین مکمل نہیں ہوا تھا، خندق میں مکمل نہیں ہوا، فتح مکہ کے وقت مکمل نہیں ہوا۔ صلح حدیبیہ بہت بڑی فتح، مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح، کیونکہ کسی فتح کے بعد سورہ فتح نہیں آئی، کسی فتح کے بعد، کسی جنگ کے بعد سورہ فتح آئی نہیں آئی۔ کہاں آئی؟ صلح حدیبیہ میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو اتنی بڑی فتح، مگر وہ دن بھی الیوم نہیں تو تلاش کیجئے نا وہ دن ہے کون سا بھائی، کہ جس دن کافر بھی مایوس ہوئے، دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی تمام ہوئی۔ ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہے۔ اگر صلح حدیبیہ میں کافر مایوس ہوئے تو دین مکمل نہیں ہوا، نعمتیں تمام نہیں ہوئی۔ اگر کافر فتح مکہ کے وقت مایوس ہوئے، جب بھی تکمیل دین نہیں ہوا، کیونکہ ابھی حج نہیں کیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات بھیجی ہے، دیکھیے نا بھائی، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، جہاد سب ہو گیا، اخلاقیات آ گئی، عبادات، معاملات سب کے سب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، مگر دین مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک صلوات اور عنایت فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حج جیسی عبادت کہاں ہوئی، دین مکمل کیسے ہوگا؟ اچھا، دین عبادات اور معاملات کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ عبادات اور معاملات۔ عبادات کا تعلق ہے دل کی نیت کے ساتھ، معاملات کا تعلق ہے زبان کے اقرار کے ساتھ۔ معاملات سمجھتے ہیں نا، جیسے عقد بیع، عقد نکاح، یہ سب معاملات ہیں۔ کاروبار ہوا، عقد ہوا، نکاح ہوا، طلاق ہوا، یہ معاملات میں آتا ہے۔ اگرچہ کہ ان معاملات کو اللہ کے حکم کے تحت بجا لایا جائے تو یہ بھی عبادت، لیکن ان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کا اقرار، اور مکاتبہ ہو تو اور بھی اچھا، یعنی لکھا جائے تو اور بھی اچھا۔ عبادات کا تعلق کہے سے ہے؟ عبادات کا تعلق ہے نیت کے ساتھ، یہ دل میں ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوا کہ عبادت میں، نماز میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے؟ وہ تو بچوں کو یاد کرنے کے لیے سکھا دیتے ہیں کہ ان کو ذہن میں رہے کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی، منہ میرا کعبے کی طرف، واجب قربتاً اللہ یا سنت قربتاً اللہ کہنے کی ضرورت تھوڑی۔ جب وضو کر رہا ہے کائے کے لیے کر رہا ہے بھائی؟ نماز کے لیے کر رہا ہے نا۔ قبلہ رخ کھڑا ہوا، کہنے کی ضرورت کیا منہ میرا کعبے کی طرف؟ ایسے تھوڑی ہوتا، لیکن کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ مگر نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ کیوں؟ اس عبادت کا تعلق کسی دوسرے انسان سے نہیں ہے، یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ تو میں جس کی نیت کر رہا ہوں وہ دل کے حال کو جانتا ہے، لہذا عبادتوں میں معاملہ ہے دل کا۔ زبان سے کہو یا نہ کہو، دل میں ہونا چاہیے کہ کون سی عبادت انجام دے رہا ہوں۔ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، حج کر رہا ہوں، پڑھا دی جاتی ہے نیت، لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ ارے بھئی کاہے کے لیے آیا جدہ، کاہے کے لیے احرام باندھ رہا ہے؟ دل میں اس کے ہے کہ عمرہ تمتع کر رہا ہوں، کہ عمرہ مفردہ کر رہا ہوں، کہ حج کا احرام باندھو، یہی نیت ہے۔ اور کاہے کے لیے آیا ہے؟ یہی نیت۔ توجہ دلانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہہ دو، نہ بھی کہے دل میں رکھے وہ بات، نیت ہے۔ کہہ دیا جائے کہ بھئی دل میں کر لینا نیت، احرام باندھنے ہو گئی، نیت ہو گئی۔ روزے کا بھی یہی ہے، اس کے لیے کہنا ضروری تھوڑی ہے کہ روزہ آج رکھے اور کہے کہ کل کا روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ آج رکھتا ہے، نیت کرتا ہے کل کی، یعنی آج کا روزہ ہے ہی نہیں، تو اس طرح پورے 29 یا 30 ہوئے ہی نہیں، کیونکہ ہر روز کل کی نیت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، تو کبھی کبھی کہنے میں یوں بھی پھنس جاتا ہے، اس لیے نیت کا تعلق کس کے قرار دیا گیا؟ دل سے۔ بھائی دل میں کر لی نیت، کیوں؟ یہ میرا معاملہ ہے،
میرے نیت زور سے پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے آپ پہ کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نیت جو کر رہا ہوں تو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے جو دل کا حال جانتا ہے. لہذا ان عبادتوں کا تعلق قرار پایا دل سے کہ دل میں نیت ہونی چاہیے، زبان پہ ہو یا نہ ہو. معاملات زبان پہ ہونے چاہیے، دل میں ہو یا نہ ہو. کیوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ معاہدہ کر رہا ہے، تجارت کا معاہدہ کر رہا ہے، عقد بیع کر رہا ہے، ایک قرارداد باندھ رہا ہے، مگر کوئی کیا جانے کہ دل میں کیا ہے؟ دل کا حال تو نہیں جانتا نا کوئی. یہاں لکھنا ضروری ہے، دل میں کچھ بھی ہو کہ بےمانی کر جاؤں گا، کھا جاؤں گا، یہ شق ایسی رکھ دیے کہ اس سے بچ جاؤں گا. بیچنے میں، خریدنے میں، کرائے پہ دینے میں، کرائے پہ لینے میں کہنا ضروری، لکھنا ضروری، مگر دل میں کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ دل کا تعلق نہیں. نکاح زبان سے پڑھو، کہو، گواہ رکھو، اب دل میں اس کے کیا ہے کوئی کیا جانے کہ گرین کارڈ کے لیے نکاح کر رہا ہوں، کوٹھی کے لیے کر رہا ہوں، بنگلے کے لیے کر رہا ہوں، گاڑی کے لیے کر رہا ہوں، جہیز کے لیے کر رہا ہوں، دولت کے لیے کر رہا ہوں، کاہے کے لیے کر رہا ہوں؟ دل کا حال تو نہیں جانتا نا. اقرار زبان سے کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ ہے دوسرے فریق کے ساتھ. معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ دوسرے فریق کے ساتھ. بس یہ دن وہ ہونا چاہیے کہ اس عبادت کا تعلق، تکمیل دین کا تعلق صرف دل سے نہیں. دل سے تو اقرار لیا گیا، جب نماز کی نیت کرو گے مانو یا نہ مانو، جہاں نماز کی نیت کی اقرار رسالت بھی آ گیا، اقرار ولایت بھی آ گیا. زبان سے کہو یا نہ کہو، کیونکہ عبادت کا تعلق ہے دل کے ساتھ. یہ دل میں نیت کرنا ہی کافی ہے کہ جو نماز کی نیت کر رہا ہوں تو خود بخود توحید کے ساتھ رسالت، ولایت، ان سب کا، امامت، ان سب کا اقرار کر رہا ہوں. درود بھیج کے نیت زبان پر نہیں دہرائی. تو یہ تکمیل دین کا تعلق عبادات سے بھی، معاملات سے بھی، نیت دل کی نیت میں بھی شامل رکھا، اور غدیر خم میں زبان سے اقرار لینے کو بھی لازم قرار دیا. ہے کہ نہیں؟ یا اللہ، لازمی قرار دیا نا، ہے نا. ابھی ہم نے طے نہیں کیا کہ یہ دن غدیر خم ہی ہے. یہ تو ہم جملہ معترضہ لے آئے، وہ تو بھی تفصیل سے چلیں گے نا کہ کون سا دن ہے جس دن کافر مایوس ہوئے. لیکن یہ نظر آیا کہاں؟ غدیر خم میں ہمیں نظر آیا کہ نہیں، خالی گردن ہلا دینا کافی نہیں، دل میں نیت کر لینا کافی نہیں. خیمہ لگاؤ، لائن لگاؤ، اور پھر ایک ایک کر کے آؤ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مومنین ہو یا مومنات. اسی لیے تو کہنے والے کہتے تھے کہ علی مبارک ہو، آج سے آپ میرے کل مومنین کل مومنات کے مولا ہو گئے. تو خالی مومنین نہیں، رسول نے اقرار لیا کہ زبان سے بھی اقرار کرتے جاؤ، دل میں پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے. لہذا زبان کا اقرار بھی تاریخ میں محفوظ رہنا چاہیے. تو اس ولایت کا تعلق کس سے ہوا؟ تکمیل دین کا تعلق کس سے ہوا؟ کیونکہ دین میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی. تو جب بھی دین تکمیل ہوگا تو یہاں عبادت کی طرح دل میں بھی رکھنا ہے، معاملات کی طرح زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. بس اسی پر ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ. تکمیل دین کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوا سفر؟ سب کچھ ایک بار تھوڑی لاد دیا گیا مسلمانوں پہ. وہ کون سا دین ہے کافر مایوس ہوئے؟ کہاں سے بات شروع کرے؟ ہماری تو یہ بھی مشکل ہے کہ پورا ایک تاریخ کا ایک سفر میرے سامنے ذہن میں آتا چلا جاتا ہے
کہ کہاں سے میں آغاز کروں کہ سفر کون سا ہے، کون سا دن ہے مایوس ہوئے۔ ایک بار تھوڑی کافر مایوس ہوئے، کافر تو مکے میں بھی مایوس ہوتے رہے، مدینے میں بھی مایوس ہوتے رہے، لیکن یہ مایوسی ایسی مایوسی ہے کہ اس سے پہلے جب مایوس ہوتے تھے ایک امید رہتی تھی، ایک امید یہ رہتی تھی کہ جب رسول سامنے سے ہٹیں گے ہائی جیک کر لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یرغمال بنا لیں گے، ایک امید تھی۔ بدر کے زخم ہو یا احد کے زخم ہو، حنین کے زخم ہو یا خیبر و خندق کے زخم ہو، صلح حدیبیہ کا زخم ہو یا فتح مکہ کا زخم ہو، ایک امید تو تھی نا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، ان کے بعد آنے والوں نے جس طرف چاہا دین کا رخ موڑ دیا۔ جناب ہارون کیسے وسیع ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیں نا، سامری جیسے لوگ مایوس تو نہیں ہوئے تھے نا، صرف 40 دن کے لیے موسیٰ طور پہ گئے، سامری نے اپنا کام دکھا دیا۔ یہ سامری ایک فرد تھوڑی ہے، تاریخ کا کردار ہے، انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ پیغمبر سامنے سے ہٹے میں اپنا جادو دکھاؤں، پیغمبر سامنے سے ہٹے میں جادو کی چھڑی گھماؤں۔ ایسا ہوا نا، تو سامری نے 40 دن میں، اور جناب موسیٰ جب واپس آئے تو کتنا غصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی کی داڑھی پکڑ لی، ہارون کی، اگرچہ کہ یہ محاورے کی زبان کہ داڑھی پکڑ لینا۔ آپ نے کہا میری داڑھی مت پکڑیے، کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے پوچھ گچھ نہ کیجئے، مجھ پہ ناراض مت ہو، میں نے تو بہت روکا، مگر یہ میرے قتل کے اوپر آمادہ ہو گئے، میرے قتل پر آمادہ ہو گئے، مجھے مارے ڈالتے تھے، میں کیا کرتا؟ حالانکہ جناب ہارون کون ہیں؟ وسیع ہیں، وزیر ہیں، جانشین ہیں، مددگار ہیں، کار رسالت میں شریک ہیں، مگر اس مجمع میں مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے بھی موجود ہیں جو نیند کے مزے بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، جس کو سونا ہو 1000 بار کہے کونوں میں جا کے سو جاؤ بھائی، میرے سامنے آنکھیں بند نہ کرو، میں خون جگروں پہ کتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں میں جانتا ہوں۔ ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، تو جناب ہارون وسیع وزیر سب ہے کہ نہیں ہے، شریک کار رسالت ہیں یا نہیں؟ تو تاریخ جانتے ہیں، عرب کے جتنے بھی ہیں کفار قریش سب جانتے ہیں تاریخ کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، رسول ہٹیں گے ہائی جیک کر لیں گے، ادھر بھی منصوبہ بندی ادھر بھی منصوبہ بندی، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، یہ بھی اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تو بس الیوم کون سا دن ہونا چاہیے جب کفار کی یہ امید ٹوٹ گئی، منافقوں کی یہ امید ٹوٹ گئی کہ اب جو وسیع ہے، اب جو وزیر ہے، اب جو جانشین ہے، یہ صرف اپنی حیات تک نہیں ہے بلکہ اس کا اعلان قیامت تک کا اعلان ہے۔ اب یہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک ادا کرے گا۔ جب اسے مدد کے لیے پکارے گا دین یہ جواب دے گا۔ یہ مایوسی کون ہے، کیا ہے، ابھی میں نے بات ہی نہیں کی۔ ابھی تو میں آپ کے اذہان عالیہ کو اس طرف لا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا، کہ مایوسی کیوں، کس لیے مایوسی؟ ہر جنگ کے بعد مایوسی تھی، لیکن نہیں، آج الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہوئے، دین سے، آپ سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں۔ بدر میں مسلمانوں سے مایوس ہوئے، احد میں مسلمانوں سے مایوس ہوئے، خیبر و خندق میں مسلمانوں سے مایوس ہوئے، تو وہ بعد میں مایوسی
خوشی میں بھی بدل سکتی ہے، امید میں بھی، آس میں بھی بدل سکتی ہے، امید اور آرزوؤں میں بھی بدل سکتی ہے، لیکن نہیں، من دینکم، اب دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اب قیامت تک دین کی حفاظت کا سامان ہو گیا۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ بس یہی دن ہے جس دن ہم نے دین کو مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی عبادات، معاملات سب طے کر دیے۔ اتممت علیکم نعمتی، وہی دن ہے کہ جس دن نعمت تمام ہو گئی، یعنی قیامت تک جتنے ذخائر نکالتے رہو، ان سب سے اعلیٰ کوئی نعمت ہے کہ یہ ساری نعمتیں مرہون منت ہوگی اس نعمت کی۔ ابھی تلاش نہیں کیا، تلاش کریں گے کہ وہ نعمت کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ایک ہی دن کا قصہ ہے، یہ ایک ہی دن کا واقعہ ہے کہ جہاں پرواہ کی بھی بات ہے، پرواہ نہ کیجئے لوگوں کی۔ اور جب میں ذرا سا اشارہ کر دوں گا آپ کو آج، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہی سورہ مائدہ ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ 67ویں آیت میں پھر کہا گیا، یہاں فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، ان کی پرواہ نہ کیجئے، ہماری پرواہ کیجئے آپ۔ اور اب اس آیت کے اس حصے کو ملا لیجئے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں سے اللہ آپ کو بچانے والا ہے، اللہ دفاع کرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بس کوئی ایک ہی دن کے واقعات ہیں یہ سارے، یہ ایک ہی دن سب کچھ ہوا۔ کافر بھی مایوس ہوئے، دین بھی مکمل ہوا۔ حج سے پہلے تو یہ آیت آئی نہیں، اگر حج سے پہلے آ جاتی تو ابھی حج نہیں ہوا، مکمل کیسے ہوا دین؟ اگر صرف احکام کی بات بھی کر لیجئے، جیسا کہ بعض مفسر نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، دین مکمل ہو گیا، نہیں، احکام الہی پورے ہو گئے۔ الیوم احکام الہی پورے ہو، چلو یوں چلو، ایسے چلو، اسی طرف سے چلو بھائی۔ بس اتنا تو مان لیا نا کہ یہ آیت حج سے پہلے کی نہیں ہے، حج کی آیت ہے۔ حج ہو گیا، حج کے دوران کی بھی نہیں ہے۔ جب حج ہو گیا تب آیت آئی، ٹھیک ہے نا؟ آیت کب آئی؟ حج کے بعد آئی کہ اب دین مکمل ہو گیا، کیونکہ آخری حکم بھی آ گیا۔ تو کیا حج سے کافر مایوس ہو گئے؟ حج تو زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، نماز پڑھے نہ پڑھے حج تو کرتے تھے، چاہے الٹا سیدھا کریں، غلط سلط کریں، مگر حج کرتے تھے۔ حج تو نہیں رکا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی حج تو کرتے تھے۔ تو حج کے حکم سے دین مکمل تھوڑی ہوا، حج کا حکم تو آ گیا، بس احکام مکمل ہو گئے۔ مایوسی اس سے نہیں ہوئی کہ حج ہو گیا، مایوسی اس سے نہیں ہے، مایوسی اس بات سے ہے کہ کوئی اور بھی بات ہوئی ہے۔ اب وہ بات کیا ہوئی حج میں وہ ڈھونڈو، عرفات میں کیا ہوا، مزدلفہ میں کیا ہوا، منی میں کیا ہوا، طواف کے دوران کیا ہوا۔ عرفات کا خطبہ الگ ہے، واپسی الگ ہے، سب الگ الگ ہے نا واقعات۔ تو بھئی سب کو جمع تو کرو کہ آخر وہ کیا ہوا جس سے دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کی تکمیل ہو گئی، نعمت بھی تمام ہو گئی۔ کافر مایوس ہو گئے، کسی حکم سے کافر مایوس نہیں ہوئے تھے۔ نماز کے حکم سے مایوس کب ہوئے تھے؟ 3 سال تک رسول ابتدائے بعثت میں نماز پڑھتے رہے، خانہ کعبہ میں کفار نہیں لڑے، کیونکہ ابھی اعلان دعوت شروع نہیں کی، 3 سال بعد شروع کی نا۔ جب آئے انذر عشیرتک الاقربین آئی، جب آپ نے دعوت ذو العشیرہ کے ذریعے اعلان کہا، اس سے پہلے تاریخوں میں، سیرت کی کتابیں میں موجود ہے، جناب عباس ابن عبد المطلب سے روایت سب نے لکھی ہے کہ نماز پڑھتے تھے حضور، جناب خدیجہ اور علی۔ اور مایوسی کا دن تو ایک اور بھی ہے،
جس دن مقاطع بنی ہاشم ختم ہوا تھا اس پر بھی بات کریں گے. یہ انشاءاللہ تاریخ کے گوشے آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی پتہ لگانے کہ وہ دن ہے کون سا جس دن کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. کسی دن کا ذکر نہ ہو مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ بس اب آپ ان سے مت ڈریے. اب یہ کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں اللہ نے جسے ظاہر کر دیا مایوس ہوئے کافر. کیوں؟ اس سے پہلے ہر دین کو آنے والوں نے ہائی جیک کیا. جناب ہارون پیغمبر ہونے کے باوجود یاد رکھیے گا نبی ہے اللہ کا رسول ہے. کسی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کسی کو ڈی گریڈ کرنا جائز نہیں ہوا کرتا. ہر ایک شخصیت کو اس کے منصب پر رکھنا پڑتا ہے. جناب ہارون کا کم مرتبہ نہیں ہے اتنا ہی بڑا مرتبہ ہے کہ رسول علی سے فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون. تو جناب ہارون کا اتنا مقام تو ہے نا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو جناب ہارون کہاں بچا سکے کہاں سے کہاں لے گئے یہودیت. اللہ کے پیغام کو یہودیت بنا ڈالا. یہودا سے منسوب ہو گیا ہارون سے بھی نہیں یہودا سے منسوب ہو گیا دین. جناب عیسیٰ کے بعد ان کے وسیع شمون سے کہا سنبھلے معاملات نہیں سنبھلے. جناب شمون رخصت ہوئے لوگوں نے اپنی اپنی انجیلیں سینکڑوں کے حساب سے بنا ڈالی. ان سب کو چھانٹ کاٹ کے آج 9 بچی ہیں. آج بھی کتنی ہیں انجیل 9. وہ جناب عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید سب ملا کے وہ بائبل کا جو نام دیا گیا ہے وہ 9 قسم کی ہے. تو نہیں بچا سکے نا. اور یہ بھی انہوں نے کاٹ چھانٹ کر کے 9 تک روکا تھے تو بہت. جیسے ہمارے یہاں 9 لاکھ میں سے کتنا بڑا کارنامہ ہے کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ 4تھی صدی ہجری تک عالم اسلام میں 9 لاکھ حدیثیں رائج رہی اور سب جھوٹی. میں نہیں کہہ رہا مقدمہ پڑھ لیجئے سیاہ ستہ کا کہ کوئی کہتا ہے میں نے 9 لاکھ میں سے یہ 4000 چھاٹی. کوئی کہتا ہے 6 لاکھ میں سے 1500 چھاٹی. تو اس کا مطلب 6 لاکھ میں سے 1500 چھانٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ 3.5 صدیوں تک جھوٹی حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں بنی کہ نہیں بنی. جیسے انجیل بنتی چلی گئی بس اللہ نے محفوظ کر دیا قرآن کو. اس میں بھی تحریف ہوتی اس میں بھی تبدیلی ہوتی مگر کسی کو ذمہ دار بنایا. کیسا ذمہ دار؟ ایسا ذمہ دار کہ جو اختیار رسول کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہونا چاہیے. بس یہ کہ وہ رسول نہیں کیونکہ اس پر کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی وہ کوئی نیا دین نہیں لائے گا مگر محافظ ہوگا. کیسا اختیار؟ ابھی وہ حدیث بھی نہیں پڑھ رہے ہم ابھی تو قرآن سے ہی آیت لے لیجیے کہ نبی اولا بالمومنین علی انفسہم. نبی وہ ہے جس کو مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے. کیسا حق تصرف؟ اب تاریخ میں تلاش کرو کہ یہ حق تصرف کس کے پاس تھا رسول کے بعد. اگر یہ حق تصرف نہ ہوتا تو ایک جنگ میں جب علی نے کہا فتنہ ختم نہیں ہو رہا تھا علی نے یہی کہا تھا اگر میدان نہ چھوڑا تو وہ اختیار استعمال کر لوں گا جو رسول نے دیا ہے. وہ حق استعمال کر لوں گا جو رسول نے دیا ہے. تو سننے والا جنگ پہ آیا ہے مقابل آیا ہے مقابلے پہ آیا ہے مگر اتنا جانتا تھا کہ یہ اختیار علی کو ہے. یہ سنا تھا اور میدان چھوڑ دیا تھا کہ علی کو یہ حق حاصل ہے. کہہ دے گا علیحدگی تو ہو گئی علیحدگی جاؤ. تو یہ بھی علی کا ایک احسان تھا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. خیر بس یہاں تک رکھتا ہوں آج مقدمہ. اب ان کی تفاصیل میں جائیں گے.
زندگی رہی شب بخیر تو مقاطع بنی ہاشم، لیکن آج کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پہ دیر ہوئی ہے، کل سے کوشش یہی ہوگی کہ ہم 8:30 انشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ شب بخیر۔ اسد بھائی تو ہمارے پہلے آئی جاتے ہیں، اسد جہاں صاحب، تو آپ سے گزارش ہے کہ اب آج کے ٹائم کے حساب سے اور 15 منٹ لیٹ نہ جائیے گا، 15 منٹ پہلے آ جائیے گا، پہلے آنے میں کوئی حرج نہیں، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی آ جائیں۔ آج تو ظاہر ہے سفر، ٹریفک، روی، یہ سب ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہیں ساری چیزیں، مگر اب پہنچ گئے لاہور، انشاءاللہ خدا نے چاہا جلدی آ جائیں گے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد۔ بس اب یہی بات ہوگی کہ دین کا سفر کیسے طے ہوا، وہ کیا چیز ہے جس سے دین مکمل ہو گیا، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے، یہ دن کتنی اہمیت کا دن ہے ذرا سنیے آپ۔ عاشور کا اہتمام بہت کرتے تھے 8ویں امام، بہت، کیونکہ آپ کو ظاہری طور پہ ولی عہد بنا دیا تھا، لہذا پابندی لگا نہیں سکتا تھا، تو عاشور پہ بہت بڑا اہتمام کرتے تھے ہر سال۔ تو پوچھا ایک شخص نے کہ آپ عاشور پہ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ امت جیسے غدیر کو بھلا چکی ہے، کہیں عاشورہ کو بھی نہ بھلا دے۔ یعنی جیسے غم کی تاریخوں میں عاشورہ کی اہمیت ہے، ایسے خوشی کی تاریخوں میں معصومین کی نگاہ میں غدیر، کہ اگر غدیر کو لوگ نہ بھلاتے، جمع ہو جاتے وہاں، اسلام میں تفرقہ نہ پڑتا۔ اگر حکم رسول کو مان لیا ہوتا بے چمو چرا، اگر سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، لیکن خیر ابھی ہم نے نتیجہ نہیں نکالا، ابھی تو ہم صرف مقدمتاً وہ باتیں عرض کر رہے ہیں جو نتیجے کے طور پہ آئیں گی، تاکہ اشارے آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائیں، تو اس لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کا ذکر بھی نہ کرو، لیکن اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ کیوں؟ تکمیل دین وہاں ہوئی، تحفیظ دین کربلا میں ہوئی۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے حفاظت دین۔ دین مکمل ہوا غدیر میں، حفاظت کی ذمہ داری پوری ہوئی کربلا میں۔ حسین نے خون دے کر صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھوڑی، ارے جو بھی صاحب انصاف ہے یہی کہے گا۔ علامہ اقبال کو کیا کہے گی دنیا؟ بہر حق در خاک خون غلطی دیاست، پس بنا لا الہ گردی دیاست۔ لگائیے فتویٰ اقبال پہ، لگائیے فتویٰ۔ اب کسی میں ہمت ہے تو علامہ اقبال حکیم الامت، شاعر مشرق، اور وہ خواب دیکھنے والے، لگائیے فتویٰ کسی میں جرت ہے تو۔ وہ کہتا ہے کہ بہر حق در خاک خون غلطی دیاست، پس بنا لا الہ گردی دیاست۔ اپنے ہی خون میں حق کی خاطر غلطہ ہو گیا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا۔ اب لگائیے فتویٰ۔ اس کو تو کہہ دیا کہ معین الدین چشتی اجمیری کی ربائی نہیں، پتہ نہیں کس کی ہے، کسی کی بھی ہو، ان کے روضے پہ تو لکھی ہوئی ہے بھائی، ابھی تک نہیں ہے تو مٹوا دو جا کے۔ اس کو کیا کہو گے علامہ اقبال کو؟ کہ بس بنا لا الہ گردی دیاست۔ کیوں؟ جو بھی پڑھے گا تاریخ اس کا سر جھک جائے گا کہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا اگر حسین اپنا سر نہ دیتے۔ تو تکمیل دین اور تحفیظ دین کا یہ فاصلہ ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور اضافہ کر دوں کہ ایک بھائی نے، بابا نے دین کو مکمل کیا، بھائی نے منافقوں کا اعلان کر کے اعتراف جرم کرایا، لکھوایا نا، ارے پھاڑ کے پھینک دے، بے شک تاریخ میں تو محفوظ ہو گیا نا۔ ایک بھائی نے اعتراف جرم کرایا اور دوسرے نے کربلا میں سزا دے دی۔ یہ ہے ترتیب ہے واقعات میں، سزا دی ہے حسین۔ اگر سزا نہ دی ہوتی تو آج تک ان کے زخم کیوں رس رہے ہوتے؟
یزیدیت کے کہ جہاں حسین کا نام لو فوراً ان کے آگ لگ جاتی ہے، اور بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے چہروں سے نقابیں اترنی شروع ہو گئی۔ ام الخبائث پاکستان میں مذہبی دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والی جماعت اسلامی، کھول کے کہہ رہا ہوں آپ سے، اور ان کی دہشت گرد تنظیم جمعیت کہتے ہیں ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، یونیورسٹی میں یوم حسین نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یزید ان کا باپ ہے، دادا ہے، ان کے گھروں سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹروں سے ہمارے قاتل نکلتے ہیں، اور پھر اپنا چہرہ رکھتے ہیں کہ ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج یوم حسین کرنے والے بچوں پہ تشدد کیا، وہی آواز دے رہا ہوں، آپ جائیں گے خبریں تفصیل سے سن لیں گے تو اب سمجھ میں آیا کہ جہاں ذکر حسین کرو گے فوراً پتہ چل جائے گا کہ چوٹ کہاں لگ رہی ہے۔ اسی لیے تو ہم ذکر حسین کرتے ہیں تاکہ ان منافقوں کے چہروں سے نقابیں اتر جائیں۔ یہ وہ منافق ہیں کہ اپنے اوپر چہرے پہ بڑا لبادہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تمہارے چہرے بے نقاب ہو جائیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یہی وہ جماعت ہے دوسروں پر الزام ڈالنے والی جس نے الشمس اور البدر بنائی تھی، ایسٹ پاکستان کو جدا کیا تھا، بنگالیوں کا قتل عام کیا، جواب میں بیچارے پاکستانیوں کا قتل عام ہوا۔ یہی تھے وہ دہشت گرد، پاکستان کی پہلی مذہبی دہشت گرد تنظیم جس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے اسلحے کو روشناس کرایا۔ تاریخ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ کس نے تعلیمی اداروں میں یہ اسلحے کا کھیل شروع کیا۔ یہ وہ منافق تنظیم ہے، یہ وہ منافق جماعت ہے، ام الخبائث، تمام خباثتوں کی ماں ہے یہ۔ جتنی آج پاکستان میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اسی کے پیٹ سے نکلی ہیں، اسی جماعت کے پیٹ سے نکلی ہیں سب۔ لہٰذا ہم اتنے بے خبر نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، اسی لیے ذکر ہوتا رہے گا، تمہارے چہروں سے نقابیں اترتی رہیں گی، کیونکہ یہ سزا حسین نے دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ اپنے خیال میں یہ آل محمد پر ظلم کر رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک ایک ظلم تاریخ میں ثبت ہو جائے گا، خود ہی ثبت کرا رہے تھے۔ انعام و اکرام کے لالچ میں اپنا ہر جرم ہر ظالم نے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کسی نے حسین کی معصوم بچی کے کانوں سے در چھینے تو اس نے بتایا کہ میں نے کانوں سے بندے کھینچے تھے۔ کسی نے تماچے مارے تو اس کا بھی نام آ گیا کہ تماچے مارنے والوں میں کون کون تھا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ جس نے ہاتھ کاٹا، علمدار کا قلم کیا، اس کا بھی نام آیا۔ جس نے علی اکبر کو برچھی ماری اس نے خود اعلان کیا کہ میں ہوں برچھی مارنے والا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ ان سے اعتراف جرم کروا رہا ہے تاکہ قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے، ذکر حسین ہوتا رہے، مظلوم کی یاد منائی جاتی رہے، ظالم بے نقاب ہوتا چلا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اس لیے ہر ستم کو برداشت کیا آل رسول نے۔
اور بس آج مصائب کا آغاز سید سجاد سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل ہی آپ کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ قتل ہو جانا مسئلہ تھوڑی تھا سید سجاد کے لیے، شہید ہو جانا مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا تھا میرے مولا نے، بیمار کربلا نے، کہ ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت۔ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے عزت و شرف ہے۔ ابن زیاد، تو نے ابھی دیکھا نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا؟ ہم کس طرح موت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مجھے موت سے ڈراتا ہے، حسین کے بیٹے کو موت سے ڈراتا ہے۔ لیکن عزادارو، مسئلہ کیا ہے سید سجاد کے لیے؟ بارگاہ حسینی میں ایک جسارت کروں گا مولا، آپ کے بیٹے کے عشق میں، آپ کے بیٹے سید سجاد کی محبت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مولا، جب آپ تیروں سے چھلنی تھے، جب آپ زلجنہ سے نیچے آئے تھے اور زینب خیمے سے نکل کر تلِ زینبیہ پر دوڑ رہی تھی، آپ نے اس زخموں سے چور حالت میں کروٹیں لے کر اپنے آپ کو ایک نشیب میں گرانا شروع کر دیا تھا کہ کہیں میری بہن مجھے اس عالم میں نہ دیکھ لے۔ ابھی آپ کا سر قلم نہیں ہوا تھا، اور جب ایک دستہ خیموں کی طرف دوڑا تو آپ نے اسی زخمی حالت میں چلا کر فرمایا تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں خیموں میں نہ جاؤ، پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے گھر میں داخل ہونا۔ تو اے حسین، آپ کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی خیموں میں داخل ہو جاتا۔ یہی تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید سجاد کا امتحان کیسا امتحان ہے کہ اس کے سامنے اشقیاء خیمے میں داخل ہوں، خیموں کو لوٹا جائے، خیموں کو آگ لگائی جائے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں۔ ارے کیا کرے وہ سید سجاد جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو، اور جوان بیٹے کو اجازت نہ ہو کہ بابا کو دفنا دے، بابا کو کفن دے دے۔ کیا کرے وہ سید سجاد کہ دربار میں نامحرموں کا مجمع ہو، ماں بہنیں اور پھپھیاں ایک طرف کھڑی ہو اور سید سجاد سر نہ اٹھاتا ہو۔ کیا کرے سید سجاد دمشق کا بازار دیکھ کر سوائے یہی کہتا نظر آیا، الشام الشام الشام۔ ارے ہمیں شام کے بازاروں میں اس طرح لایا گیا جیسے غلاموں اور کنیزوں کو لایا جاتا۔ کیا کرے سید سجاد جب یزید نحس کے دربار میں ایک ملعون کھڑا ہو کر کہے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر کیسے مجھے کنیزی میں دے دے۔ کیسے امتحانات